السلام علیکم۔ نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بارشوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے موسم جتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے اتنا ہی حکومت اور صحافیوں کے درمیان جو کہانی ہے وہ الجھتی جا رہی ہے، اور اس کہانی کے الجھنے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پاکستان میڈیا اتھارٹی بل ہے، جس پہ زوردار قسم کی بحث ہو رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے ایک اپنا موقف آ رہا ہے، صحافیوں کی طرف سے ایک اپنا آ رہا ہے۔ صحافی تنظیمیں، گروپس، انڈیویجولز اپنے تئیں اس پہ گفتگو کر رہے ہیں اور رائے دے رہے ہیں۔ صحافی تنظیموں کے بھی دو دھڑے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایک کے بارے میں جو تنظیم ہے وہ دوسرے کو جیلی کہتی ہے اور وہ ان کو کہتے ہیں، اور ایک تنظیم کی ملاقات ہوتی ہے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب سے، جبکہ دوسری جو تنظیم ہے اس کا رد عمل آتا ہے۔ مطلب قانون میں ایک ہنگامہ ہے، شور ہے، ایک زوردار قسم کی بحث ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ اب اس میں جو سیاستدان ہیں، اپوزیشن پارٹیز ہیں، وہ بھی شامل ہو رہی ہیں۔ جیسے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ بھی جو احتجاج ہوگا صحافیوں کا اس میں شامل ہوں گے، یہ کالے قوانین ہیں، ان کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر سے شہباز شریف صاحب نے بھی چھلانگ لگا کے اس ایشو پہ اپنا موقف دیا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، جبکہ حکومت جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ اس بات پہ قائم ہے کہ وہ جو بل آ رہے ہیں ایسے قوانین جو ہے وہ دنیا بھر میں ہیں، اور میڈیا کو جو ہے ایک خاص انوائرمنٹ میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال میں صرف صحافی نہیں ہیں، مالکان بھی انٹر ہو گئے ہیں، مالکان بھی اس حوالے سے اشتہارات ہو گئے، میڈیا مہم ہو گئی، حکومت سے مطالبات ہو گئے، وہ کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس پہ اتفاق کر رہے ہیں مالکان کہ یہ جو پاکستان میڈیا اتھارٹی بل ہے، یہ جو ہے کالا قانون ہے۔ مطلب وہ اس پہ بالکل حکومت کے ساتھ بیٹھ کے یا حکومت کی بات سن کے رد عمل اس طرح نہیں دے رہے جیسے کہ عام طور پر دیا جاتا ہے۔ اب ایک طرف صحافی جو ہے وہ بھی ایک دوسرے پہ مختلف ویلاگ میں، مختلف آرٹیکلز میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، حکومت اور جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اختلاف کر رہی ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے، ایسی کیا وجہ ہے۔ قوانین تو بہرحال حکومتیں بناتی ہیں اور ان قوانین سے اختلاف بھی ہوتا ہے، ان پہ بات بھی ہوتی ہے، لیکن اس بل کا جو پاکستان میڈیا اتھارٹی بل ہے، یہ بیسک اس طرح سرکولیٹ نہیں ہوا جس طرح یہ سرکولیٹ ہوتا، اور اس کے نتیجے میں صحافی جو عام صحافی ہے اس کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی کہ آخر یہ جو اتنا بڑا شور ہو رہا ہے، اتنا بڑا رد عمل آ رہا ہے، آخر اس بل میں ہے کیا۔ مطلب یا صرف دونوں نے اپنی انا بنائی ہوئی ہے، صحافتی تنظیموں نے اور حکومت نے، یا صحافیوں نے یہ طے کر لیا ہے، مالکان نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو حکومت بل آ رہی ہے وہ صحافیوں کے خلاف ہے۔ اب تک بڑی تعداد جو صحافیوں کی ہے انہوں نے اس بل کو پڑھا ہی نہیں ہے، اگر پڑھا ہے تو ان کا اپنے تئیں ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہماری تنظیمیں، صحافتی تنظیمیں، پریس کلب، RAUJ، ABCD جو بھی ہیں، وہ اگر اختلاف کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اختلاف بھی ہوگا۔ یہاں پہ حکومت کی بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی وہ مناسب نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سرکولیٹ کرایا جاتا، ہر صحافی تک یہ پہنچتا، ہر جگہ یہ پہنچتا، عام پبلک بھی اس میں اپنی رائے دیتی، سول سوسائٹی دیتی، پولیٹیکل پارٹیز دیتی، اور تب جا کے جو ہے اس کو کسی عملی شکل میں لایا جاتا۔ پھر ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ اس کو آرڈیننس کی شکل میں لایا جا رہا ہے، اور آرڈیننس ہوگا اور پھر اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کی کیا شکل ہے۔ پھر اس پہ مختلف جو ہے سینئر اینکرز وہ بھی بات کر رہے ہیں، ویلاگ کر رہے ہیں، ان کی اپنی رائے ہے۔ تو اس صورتحال میں مطلب اس وقت جب حکومت کی 3 سالہ کارکردگی جو ہے پرفارمنس رپورٹ آئی ہے اور حکومت اس کا کریڈٹ لے رہی ہے، وہاں پہ مقامی سطح پہ یا بین الاقوامی سطح پہ بہرحال اس ایشو پہ بات ہو رہی ہے کہ آخر پاکستان میں ایسے کون سے قوانین ہیں جن کو صحافی جو ہے وہ قبول کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا یہ حق ہے کہ وہ اگر سمجھتی ہے وہ قوانین لائے، لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ حکومت، تحریک انصاف کی حکومت، جو کہ انہی صحافیوں کی جو اب اختلاف کر رہے ہیں، وہ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ یہ آصف علی زرداری اور نواز شریف یا دیگر حکمران جماعتوں سے بہتر جماعت ہے، لیکن اب جب سے اقتدار میں آئے ہیں خان صاحب، اور خان صاحب کی میڈیا کی طرف جو پالیسی بڑھی ہے، وہ میڈیا کو مطلب خاصا امبیرس بھی ہوئے ہیں وہ صحافی جو اس وقت خان صاحب کو ہی اس ملک کا بہترین حکمران سمجھتے تھے۔ بہرحال وہ ایک اختلاف ہے، اس پہ ہونا چاہیے۔ اب جو صورتحال ہے اس پہ اب ایک کال دی جا رہی ہے کہ جی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا ہوگا، پھر جو ہے پریزیڈنٹ کا جو خطاب ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب جو ہے اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے، اس وقت میڈیا احتجاج کرے گا تو ایک اور دنیا میں میسیج جائے گا، اور پھر یہ جو صورتحال ہے اس کا عالمی سطح پہ بھی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی لے رہی ہیں، لیکن سوال وہیں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں اس ساری بل کو متنازع بنانے کے پیچھے وہ مالکان تو نہیں ہیں جو اپنی ضرورت کے وقت تو ان صحافیوں کو اداروں سے نکال دیتے ہیں۔ ابھی اسی حکومت کے دوران بہت بڑا تعداد میں صحافیوں کو اداروں سے نکالا گیا، مالکان نے ایک نہیں سنی۔ یہی ہماری صحافتی تنظیمیں احتجاج کر رہی تھیں کہ جی ان کو واپس رکھا جائے، ان کی تنخواہیں دی جائیں، ان کو بے روزگار نہ کیا جائے، لیکن مالکان نے ایک نہ سنی۔ صحافتی مالکان اس پہ ڈٹے رہے کہ کیونکہ حکومت بزنس نہیں دے رہی ہے، ایڈورٹائز نہیں دے رہی، تو اس لیے ہمارا ان کو رکھنا مشکل ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ چھری اوپر ہو یا نیچے ہو، بہرحال خربوزے نہیں کٹنا ہوتا ہے۔ تو صحافی دونوں طرف سے اب اگر یہ قوانین سخت آتے ہیں تب بھی صحافی فرنٹ لائن پہ ہوگا، اسے اس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر حکومت اور مالکان کے کہیں پہ اختلاف ہوتے ہیں تو مالکان اٹھتے ہیں اور صحافیوں کو بے روزگار کر دیتے ہیں۔ اگر صحافیوں نے مالکان کی جنگ لڑنی ہے تو پھر مالکان کو بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ جن صحافیوں کو، جن رپورٹرز کو، جن اینکرز کو، یا جن اسائنمنٹ ایڈیٹر یا جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے تھے، جن کو مالکان نے نکالا ہے، تو اس احتجاج سے پہلے ان کی تنخواہیں بھی دی جائیں اور ان کو واپس اداروں میں بھی لایا جائے۔ اب یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صحافی ان کے لیے جو ہے ہمدردیاں بھی رکھے، تلوار بھی رکھے، لیکن جب ان کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہوں تو مالکان خاموشی سے جو ہے ایک لیٹر دے کے ان کو گھر بھیج دیں۔ اب جب اگر احتجاج ہوتا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اسی ستمبر میں کہ دوسرے ہفتے میں اگر یہ احتجاج ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی مالک ہوگا، یہاں پہ کوئی جنگ گروپ کا، نوائے وقت گروپ کا، 92 کا، دنیا کا، یا جو ہے اوصاف ہے، مطلب پاکستان ہے، خبریں ہیں، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ یہ صحافیوں کی آزادی صحافت ہے۔ او بھائی آزادی صحافت تو ہے، لیکن آپ تو لازم المظلوم ہیں۔ اگر ایک چیز غلط ہونے جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں، جس پہ ابھی بحث کی ضرورت ہے، حکومت آپ سمجھ رہے ہیں کہ غلط کرنے جا رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی صحافیوں کے ساتھ آ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھیں، آپ بھی بات کریں۔ آپ مطلب اس وقت آئیں گے جب یہ مار کھا چکے ہوں گے، جب یہ اگر حکومت سے کوئی اپنی بات منوا لیتے ہیں تو کریڈٹ لے لیں گے اور پھر چھانٹی شروع ہو جائے گی۔ حکومت نے غلط کیا ہوگا، ہم بھی سمجھتے ہیں حکومت کی بہت ساری پالیسیوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ہوا بھی ہے غلط صحافیوں کے ساتھ، خاص طور پہ مالکان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اکیلا صحافی جو ہے وہ تو آزادی صحافت کے لیے اٹھے کھڑا ہو جائے اور صحافی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں، کچھ کہیں کہ جی حکومت ٹھیک کر رہی ہے، کچھ جا کے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب سے ملاقات کریں، کچھ جو ہے اپنے آرٹیکلز میں وہ کریں، مطلب صحافی ایک اور تقسیم کا شکار ہو جائیں، لیکن مالکان جو ہے وہ خاموشی سے اس سارے تماشے کو دیکھتے رہیں اور ایٹ دی اینڈ اس میں جو ہے اگر بلی چڑھنا ہے تو وہ صحافی نے چڑھنا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحافت بچائی جائے یا صحافی کو بچایا جائے۔ تو میرا تو یہ رائے ہے، یہ خیال ہے کہ پہلے صحافی کو بچانا ضروری ہے۔ صحافی ہی ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے، صحافی کو ہی فیس کرنا پڑتا ہے۔ مالکان کے پاس تو وکیل بھی بے انت ہوتے ہیں، وسائل بھی بے انت ہیں،
اور ان کے ادارے، ان کی سرکولیشن بھی جتنی ہو، ان کو اشتہارات بھی ملتے ہیں، ان کی رائے عامہ بنانے میں بھی اہم رول ہوتا ہے۔ وہ حکومت کے ساتھ جب بیٹھ جائیں تو کسی صحافتی تنظیم کو ساتھ لے کے نہیں جاتے، وہ مالکان کی تنظیمیں بن جاتی ہیں، لیکن جو ہی ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو ان کے لیے صحافی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور صحافی کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ ایک خاص گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ ان کی ایک اپنی رائے ہے؟ اس پہ بھی بات ہونے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ ایک خاص گروپ دھڑے کی وجہ سے یہ ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ پھر صحافتی تنظیموں کی طرف سے بھی اس بل پہ جو ہے عام صحافی جو اس تنظیم کا حصہ نہیں ہے اسے بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اس پہ سیمینارز کرنے کی ضرورت ہے۔ خواہ مخواہ جو ہے حکومت کے ساتھ ٹکر لے کے کوئی اور نقصان کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی انڈیویجولز یا کچھ مالکان کی وجہ سے جو ہے صحافیوں کے پہلے جو ڈسے ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے یا مالکان کی طرف سے جو بے روزگار ہو چکے ہیں، اور یہ کوئی تعداد چھوٹی نہیں ہے، بڑی تعداد ہے جو صحافیوں کی ہٹ ہوئی ہے اس حکومت کے دوران، اور اسپیشلی مالکان کی طرف سے۔ مالکان کو تو کندھا دینا چاہیے۔ جو صحافی ساری زندگی ان کے لیے جو ہے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے اس کا معاوضہ لیتا ہے، لیکن کتنا معاوضہ لیتا ہے؟ مطلب ایک جنبش جو ہے، قلم جو ہے آپ اسے نکال دیتے ہیں، وہ فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ اگر احتجاج ہوتا ہے تو وہ مالکان کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ اس کو بہرحال اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی اس معاملے میں لچک دکھانے کی ضرورت ہے۔ فواد چودھری صاحب جو ہے وزیر اطلاعات ہیں، وہ خود بھی صحافی رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحافی ہیں، ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے، پرائم منسٹر کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خواہ مخواہ الجھا کے یہ مالکان نے تو پیچھے ہٹ جانا ہے، اور جو صحافی ہیں یہ کسی اور مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے یا کسی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے۔ اس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد نے تو ہر فورم پہ ہمیشہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جو کہ مناسب نہیں تھا کہ مثبت رپورٹنگ کریں۔ اب جی اتنا عرصہ نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، سینسرشپ ہوئی، پابندیاں ہوئیں، لیکن اس کا وکٹم بہرحال جو ہے وہ صحافی ہی ہوا۔ تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ صحافی، سول سوسائٹی، وکلاء جو بھی اس چیز پہ وہ ہیں، کیونکہ صحافت یا صحافی جو ہے وہ صرف مالکان یا صحافیوں کا ایشو نہیں ہے، وہ تو معاشرے کا آنکھ کان ہیں، وہ تو ہر چیز دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اسے رپورٹ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سکینڈلز آتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں آتے ہیں۔ اگر میڈیا کو واقعی اس کی مشکیں باندھ دی جائیں گی تو اس کا نقصان ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہ صحافی یا مالکان تک محدود رہے گا، وہ تو بلکہ پورے نظام اور سسٹم پہ اثر انداز ہوگا۔ اس کا نقصان تو بہرحال پورے معاشرے کو ہوگا، پورے ملک کو ہوگا۔ جمہوریت جو ہے بغیر آزادی صحافت کے فضول ہے، اس کا کوئی وہ عمل دخل نہیں اگر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ حکومت کی بات نہ سنی جائے، حکومت کے ساتھ ڈائلاگ نہ کیا جائے، متھا لگا کے بیٹھ دیا جائے۔ پوری جو ہے انڈسٹری ہے، خاص طور پہ جو صحافی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو ایک نئے بحران کا شکار کر دیا۔ اب مالکان سے لاسٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو صحافیوں کے ساتھ ہیں، آپ تو صحافت کے چیمپئن ہیں، آپ ان رپورٹرز کو، ان صحافیوں کو جو ہے وہ کریں، اپنا بحال کریں جابز پہ، ان کو واپس لے آئیں اس کال سے پہلے یا صحافیوں میں بے چینی سے پہلے کہ جناب یہ دیکھیں ہم مشکل حالات میں بھی اپنے جو صحافی ہیں، اپنے رپورٹرز ہیں، ان کو ہم واپس لے آئیں، وہ جابز پہ آ گئے، ان کو مکمل سیکورٹی ہے، جو شہداء ہیں ان کے لیے اعلان کریں۔ ایسا تو نہ کریں نا کہ میٹھا میٹھا آپ، کڑوا کڑوا تھو۔ بہت شکریہ۔